دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا ولاگ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس وقت پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو میں بڑی اس معاملے میں بڑی اپسیٹ بھی ہوں اور بڑا دل بھی دکھا ہوا ہے گل پلازا والے انسیڈنٹ کی وجہ سے، اور میں اس پہ کچھ اپنا ولاگ تیار بھی کر رہی ہوں، لکھ رہی ہوں اس پہ، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ایک ہفتے کا گیپ ہوتا ہے میری ویڈیوز میں، تو ہم پہلے ایران کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو کل میں گل پلازا کے سانحے کے اوپر میں آپ کے لوگ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی، کہ جو کہ بہت ہی تکلیف دہ سانحہ ہے، اور سیم برابر اس سے برا سانحہ جو ہے یا جو ایک احتجاج ایران میں اس وقت جاری تھا، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت ہی ایک اندوناک مطلب واقعات ہیں اس کے اندر۔ میرے آج کے اس ولاگ کا عنوان ہے ایران اور سامراجی قوتیں۔ جب تک میرا کالم ظاہر آپ تک پہنچے گا ابھی، تو وہ ایران میں کے حالات میں مزید تبدیلی بھی آ چکی ہوگی، ملک کی فسادات اور احتجاج، اور اس کے بعد حکومتی کریک ڈاؤن اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہونے والی ہلاکتوں پہ، سینکڑوں ہلاکتوں پر اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ صدر خامنہئی ماضی کی مختلف موقعوں کی طرح مختلف مواقع پہ وہ جیسے غائب ہوتے رہے ہیں اسکرین سے، تو ابھی بھی وہ فی الحال روپوش ہو گئے ہیں اور نظر نہیں آ رہے ہیں وہ۔ اب اگر ہم بات کریں ایران کے حالات کی، موجودہ حالات کے پیچھے کئی اندرونی اور بیرونی جو عوامل ہیں وہ متوازی طور پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو معاشی دباؤ اور پابندیاں ایران کی معیشت پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ تیل کے برآمدات محدود ہونے سے زر مبادلہ کی شدید کمی ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی نے عوام کی زندگی مشکل تر بنا دی ہے۔ متوسط اور نچلا طبقہ اس سے شدید متاثر بھی ہو رہا ہے۔ حالیہ ہنگامے جو تجارتی برادری کے احتجاج سے شروع ہے، جو بعد میں حکومت کی تبدیلی کے نعرے تک پہنچ گئے، مگر ایک مسئلہ اگر معاشی تھا تو دوسری طرف ایرانی قوم اپنی زندگیوں میں بہتری بھی لانا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں جبر اور آمریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پڑتا چلا آ رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ خاص طور پر 1979 کے خمینی کے انقلاب کے بعد خاص کر خواتین کے کو جس طرح معاشرے کے اندر کوئی مقام، کوئی آزادی نہیں، ان کے حقوق اور ان پر جو سماجی پابندیاں ہیں اس پر بار بار احتجاج کیا جاتا رہا ہے۔ 2022 میں آپ کو یاد ہوگا مہیسا امینی ایک بچی تھی اس کی موت کے بعد بھی اسی طرح کے احتجاجات جو تھے شروع ہوئے تھے، جس کو حکومت نے انتہائی بے دردی سے کچل دیا تھا۔ مگر اس وقت جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ سخت مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ ایران کا سیاسی ڈھانچہ طاقتور مذہبی اداروں پر مشتمل ہے، جہاں عوامی زندگی محدود ہے۔ حالیہ احتجاج میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہزاروں افراد حکومت کی حمایت میں آپ کو سڑکوں پہ نکلتے نظر آئے، جو ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی ادارے کس قدر طاقتور ہیں اور ایرانی حکومت کا ڈھانچہ کس قدر مضبوط ہے۔ اگر بات کریں بیرونی عوامل کی، تو ایران کے موجودہ اور ماضی کے حالات میں امریکہ اور اسرائیل کا کیا رول ہے، کیونکہ ہر چند دنوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف ایک نیا محاذ کھول لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا تنازع یہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ یہ ایک نظریاتی، سیاسی، طاقت اور خطے پر غلبے کی جنگ ہے، جو کبھی کھلے حملوں اور کبھی خفیہ کارروائیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے جو بنیادی جو اختلافات کی جو جڑ ہے وہ 1953 سے 1953 سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ اختلاف سن 1989 کے یعنی 1979 کے جو ایرانی انقلاب تھا، خمینی کا انقلاب، اس کے بعد وہ کھلی دشمنی میں جیسے بدل گیا۔ 1953 میں ایران کی جو ایک منتخب صدر تھے ڈاکٹر مصدق نے برطانیہ کی اجارہ داری جو ہے ختم کر کے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لے لیا تھا، اور یہ فیصلہ برطانیہ اور امریکہ دونوں کو گراں گزرا، بلکہ ان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔
ہم یہی صورتحال جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک میں، چلی میں، وینزویلا میں، اور اس کے علاوہ عراق اور لیبیا کے ساتھ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایران میں سن 1953 میں CIA اور MI6 کی ملی بھگت سے بغاوت کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو گرایا گیا تھا، اور شاہ رضا پہلوی جو تھے، جو وہاں کے بادشاہ تھے، ان کو دوبارہ اقتدار میں بٹھایا گیا، اور کیونکہ ان کو امریکی حمایت حاصل تھی، اور شاہ ایران جو تھا وہ اس وقت ایران کا سب سے بڑا وفادار بن گیا۔ اور سن 1989 میں خمینی انقلاب کے بعد حالات جو تھے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئے، اور 1989 میں ہی جب ایرانی طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر کے 52 کے قریب جو امریکی اسٹاف تھا اس کو تقریباً 444 دن تک کے انہوں نے ان کو یرغمال بنا کے رکھا، جس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جیسے جو تعلقات تھے وہ مستقل دشمنی کی وجہ بن گئے۔ ایرانی انقلاب کے بعد ایران نے امریکہ کو شیطان بزرگ جو کہ ہے وہ، اور اسرائیل کو اس کی ناجائز ریاست قرار دیا۔ ایران نے فلسطین کو کھلی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا۔ یہی نقطہ ان ممالک کے درمیان مستقل دشمنی کی بنیاد بن گیا۔ یہ دشمنی جو ہے وہ انکار کی جنگ ہے، انکار اس عالمی ڈھانچے سے جو اسرائیل کے جرم کو دفاع اور ایران کی مزاحمت کو دہشت گردی کہتا ہے۔ امریکہ دراصل وہ ریاست ہے جس نے پوری دنیا کو قبرستان بنایا اور پھر خود کو امن کا علمبردار کہلوانے لگا۔ ہیروشیما، ناگاساکی، ویتنام، عراق، افغانستان، یہ سب غلطیاں نہیں، یہ سامراجی فتوحات تھیں۔ اسرائیل وہ ریاست ہے جو بچوں کی لاشوں پر کھڑی ہو کر عالمی ضمیر کو درس دیتی ہے، اور مغرب وہ قہوہ خانہ ہے جہاں اخلاق صرف مفاد کے بستر میں بکتا ہے۔ ایران کا جرم یہ نہیں کہ وہ جوہری ہتھیار رکھتا ہے، جرم یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایران کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطینی لاشوں پر خاموش نہیں رہتا، وہ امریکہ کے حکم نامے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس درجنوں ایٹمی ہتھیار ہیں، اسے کوئی خطرہ نہیں سمجھتا، اور ایران جس کے پاس ابھی ایٹم بم بھی نہیں، وہ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں، یہ اوریا فاشزم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران سے کھلی جنگ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایران لیبیا نہیں، ایران افغانستان بھی نہیں، ایران عراق بھی نہیں، بلکہ یہ وہ قوم ہے جو مزاحمت کو جرم نہیں مانتی۔ اسی لیے یہ ایک خفیہ جنگ ہے۔ سائنسدانوں کے قتل، سائبر کرائم، اقتصادی ناکہ بندی اور بھوک کو ہتھیار بنانا، یہ سب وہ ہتھ کنڈے ہیں جو یہ سامراجی بزدل قومیں آج تک اپنے سامنے کھڑے ہونے والے ہر ملک کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس وقت اگر ایران کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، مگر بیرونی عوامل خاص کر امریکہ اور اسرائیل مل کر ان حالات کو بدتر بنانے کی کوشش میں ہے۔ آج ایران نشانے پر ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ سامراج کو دشمن نہیں غلام چاہیے۔ بہرحال دنیا کو ایک عرصے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایران تنہا ہے، کمزور ہے، گھٹنوں پہ آ چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایران واقعی کمزور ہے تو 50 سال سے امریکہ اس کو کچل کیوں نہیں سکا؟ امریکہ نے ایران سے براہ راست جنگیں صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ افغانستان اور عراق کی جنگیں اس کی کئی ٹریلین ڈالر جو ہے وہ نکل گئی ہیں۔ صرف عراق میں امریکہ کے 4,500 جو فوجی تھے وہ مارے گئے تھے۔ افغان جنگ کے بعد یہ خطہ ویسے بھی مزید غیر مستحکم ہوا۔ دوسری طرف ایران نے براہ راست جنگ کیے بغیر لبنان، عراق، شام، فلسطین اور یمن میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا۔ ایران پر لگی پابندیوں کے متعلق امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ پابندیاں حکومت پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران میں مہنگائی کی شرح بلند ترین ہے، کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے، ادویات کی قلت ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا حکومت گری؟ نہیں۔ نظام ٹوٹا؟ نہیں۔
امریکہ نے یہ سمجھا کہ معاشی تکلیف سے عوامی بغاوت ہوگی اور حکومت کا خاتمہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ معاشی دباؤ سے قوم پرستی بڑھی اور نظام مضبوط ہوا۔ ہم بھلے ایران کی مذہبی انتہا پسندی اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے، مگر ایران سامراجی قوتوں کے آگے ڈٹا ہے اور سامراجی نظام کو للکارتا بھی ہے۔ ایران کے حالیہ واقعات بھلے جس مقام اور جس وجوہات کی بھی بنا پر شروع ہوئے، امریکی CIA اور اسرائیل کی جو موساد اور ایران کے بھی بہت سے دہشت گرد جو گروہ ہیں نے اس پورے معاملے کو بڑھاوا دیا اور اس آگ کو مزید بھڑکایا، مگر ایک بات پھر بھی امریکہ پر واضح ہو گئی کہ ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں جیسا اس نے لیبیا اور وینزویلا کے ساتھ کیا۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے امریکہ کس طرح اور اب کون سا اوچھا ہتھ کنڈا ایران کے اوپر اپناتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ابھی ایران کی صورتحال، اس کے اوپر بات کریں، غور کریں اور ان معاملات پر اپنا احتجاج ضرور جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔